انٹرپرائز کو سپریس کرنا شروع کر دیں وہ کنٹرول نہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مطابق پروگرام کے آخری حصے میں تھوڑی سی سیاسی گفتگو. اچھا، گزشتہ دنوں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو نیب نے طلب کیا، وہ پیش ہوئی، عوام اپنے لیڈر سے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے، جن پر پتھراؤ کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اب ان پر دہشت گردی کی دفعات تک لگا دی ہیں. کیا کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے دوست ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں مصدق ملک صاحب، ٹھیک ہے، وہ بہت نفیس آدمی ہیں اور کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے. وہ خود وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جب مریم کی گاڑی ادھر پہنچی ہے. یہ ورکران جو ہمارے تھے نا، وہ تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے سے کھڑے ہوئے تھے، مسلم لیگ کے ورکرز، ٹھیک ہے، ایک جم میں غفیر تھا، بہت لوگ کھڑے ہوئے تھے اللہ کی مہربانی سے. مریم آپ کو پتا ہے جب نکلتی ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں، رائٹ. جی. جب مریم کی گاڑی آئی تو اس کے بعد انہوں نے کوئی ایک پستول نکالی جس کے اندر کوئی رائفل ٹائپ کی گن نکالی جس کے اندر کوئی ٹوٹی سے لگی ہوئی تھی، کوئی عجیب سی کوئی تھی، وہ لوہے کی نالی نہیں تھی، کچھ آگے لگا تھا. اس کے بعد انہوں نے، جب وہ مشتق نے کبھی وہ دیکھی نہیں تھی بولتا ہے، اور جو مارا تھا اس کے اندر سے وہ پیپر اسپرے یا ایسی کوئی چیز نکلنا شروع ہوئی. اور اس کے بعد یہ بھگدڑ مچی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹیئر گیس ماری. یار آپ کو مریم کو بلایا تھا، ٹھیک ہے، شو آف فورس مریم نے بھی کرا تھا کہ وہ بہت سارا لوگ لے کے آئی تھی، ٹھیک ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ تو کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. اگر مریم کے ساتھ لوگ ہیں تو لوگ ہیں. مریم کو بادشاہ کو چین سے تو نہیں لے کے آئی تھی بھرتی کر کے، لوگ جاپان سے تو نہیں لے کے آئی تھی، یہ پاکستانی لوگ آ گئے تھے، ٹھیک ہے، آ گئے مریم کے ساتھ. یا تو بلاؤ نہیں مریم کو پھر نیب میں، اور پھر بلاتے ہو تو اندر لے آؤ. لے جاتے نیب کے اندر، مریم کو آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی سوال پوچھتے واپس بھیج دیتے، ختم ہو جاتی بات. نہ ان کو یہ ضرورت بالکل نہیں تھی کہ یہ وہ پیپر اسپرے کریں. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ ٹیئر گیس شروع کریں اور پھر آپ پتھر مارنا شروع کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ایسکیلیٹ ہی کر رہے ہیں. پھر اوبیسلی 10-12 ہزار کا کراؤڈ، 20 ہزار کا کراؤڈ ہوگا تو وہ بھی اشتہار، مطلب یہ کہ اگر پتھر اس کے ایک طرف سے آئے گا تو دوسری طرف سے بھی جائے گا پتھر، اس میں تو کوئی نہیں. لیکن اگر آپ کو معاملے کو ایسکیلیٹ ہی کرنا ہے کہ آپ کو ٹیررزم کا کیس بنانا ہے، مریم کے اوپر کیس بنانا مقصود ہے، بیسکلی کیپٹن صفدر کے اوپر کیس بنانا مقصود ہے تو بنا لیں. لیکن میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں جی، کیس جو پہلے دن انہوں نے ایف آئی آر کٹوایا، جو پرچہ ہوا، اس کے اندر ایک نام ہے رانا تنویر کا. ٹھیک ہے، رانا تنویر کا نام ڈال دیں، کوئی بات نہیں، ہم سب کے نام پہ ہم لوگ جیلے گئے، پرچے ہوئے، تو رانا تنویر کو بھی ہو جانا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن رانا تنویر جو تھے اس دن اسلام آباد میں تھے. اگر رانا تنویر اسلام آباد سے پتھر مار سکتا ہے، نیب لاہور کو تو مار دیا اس کو. تو یہ تھوڑا سا انہوں نے جو ہے نا، میرے خیال سے رات کو لسٹ بنا لی تھی کہ کس کس کے نام پہ ایف آئی آر کٹنا ہے. اس سے یہ لگتا تو یہی ہے کہ رات کو لسٹ بنی ہوئی تھی کہ اس کے نام پہ ایف آئی آر کٹنا ہے. ہو سکتا ہے رانا تنویر نے کہا ہو کہ میں جاؤں گا، انہوں نے فون سن لیا ہوگا تو انہوں نے کہا اے بھی پا دے، میں بھی نہ پا دے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. یہ ہو سکتا ہے کہ جو اگلی دفعہ پتھر پھینکنے والی گن جو ہے نا، وہ اپوزیشن کراچی سے لاہور تک مار کرنے والی بنا لے اور آپ کا نام بھی